آپ نے بہت بار لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، لیکن 1971 میں ایک ایسا چور تھا جسے ورلڈ کی موسٹ پاورفل ایجنسی ایف بی آئی 52 ایئرز بیتنے کے بعد بھی آج تک اس کو نہیں پکڑ سکی۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے بھی ہیلپ لینا شروع کر دی۔ نیوز پیپر، ریڈیو، ٹی وی اور پبلک میں ہر جگہ اس کے سکیچ تک بانٹ دیے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن دینے پر $5,000 کا انعام بھی رکھا گیا، جو کہ آج کے ٹائم میں $33,000 بنتے ہیں۔ لیکن ایف بی آئی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نہ تو اسے زندہ پکڑ سکی اور نہ ہی مردہ۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، یہ آج کے دن تک ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ اس موسٹ مسٹیریس اور پرفیکٹ کرائم کی شروعات ہوتی ہے پورٹلینڈ سے، جو امریکہ کی ایک اسٹیٹ اوریگون کا سب سے بڑا شہر ہے۔ وینسڈے 24 نومبر 1971 تقریباً 50 سال کا ایک شخص پورٹلینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں انٹر ہوتا ہے۔ اس کی ہائٹ لگ بھگ 6 فٹ یا اس سے تھوڑی کم ہوگی۔ اس نے ایک ڈارک کلر کا بزنس سوٹ، وائٹ شرٹ، بلیک ٹائی اور ڈارک براؤن شوز پہن رکھے تھے، اور ہاتھ میں ایک بلیک کلر کا بریف کیس بھی تھا۔ ایئرپورٹ میں انٹر ہونے کے بعد وہ آدمی نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کے کاؤنٹر پر جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پورٹلینڈ سے سیٹل جانے کے لیے ایک ون وے ٹکٹ خریدتا ہے، جس کے لیے وہ کیش میں $20 پے کرتا ہے، اور کاؤنٹر پر اپنا نام ڈین کوپر بتاتا ہے۔ جس فلائٹ میں اسے ٹکٹ ملی وہ فلائٹ تھی 305، اور وہ پلین ایک بوئنگ 727 تھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد کوپر بورڈنگ گیٹ کی طرف جاتا ہے۔ اس ٹائم ایئرپورٹ پہ نہ تو کوئی میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی چیکنگ، بس ایک چیز جو آپ کو بورڈنگ کے لیے چاہیے ہوتی تھی وہ تھی ٹکٹ۔ تو بورڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 305 میں انٹر ہوتا ہے، اور سب سے پیچھے کی لائن میں جو سیٹ تھی وہاں جا کر وہ بیچ والی سیٹ نمبر 18C پر بیٹھ جاتا ہے، اور لیفٹ سائڈ والی سیٹ پر اپنا بریف کیس رکھ دیتا ہے۔ اس کے دوسری طرف جو سیٹ تھی وہ بھی خالی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ فلائٹ میں اسموکنگ کرنا بھی 70s میں الاؤڈ تھا۔ اس فلائٹ میں کوپر کے علاوہ 35 پیسنجرز اور تھے۔ اس کے علاوہ 3 ایئر ہوسٹس، ایک پائلٹ، ایک کو پائلٹ اور ایک فلائٹ انجینئر تھا۔ 2:50 پر یہ فلائٹ پورٹلینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے، اور تقریباً 30 منٹ بعد اسے سیٹل کے ٹکوما انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ٹیک آف ہوتے ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ دیا۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جب وہ پرچی پڑھی تو اسے یقین نہیں آیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا مس آئی ہیو اے بم ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ فلورنس وہ اپنے ساتھ دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا مکلو ہے، اسے وہ پرچی دکھاتی ہے۔ یہ پرچی دیکھنے کے بعد ٹینا بھی گھبرا جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ کوپر سے پوچھتی ہے سر کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو ڈین کوپر ٹینا مکلو سے کہتا ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر ٹینا اس کے پاس جو خالی سیٹ تھی اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کوپر اپنا بریف کیس کھولتا ہے، جس میں ڈائنامیٹکس کی 8 سٹکس اور ایک ٹیڈونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ جہاز آئی جیک ہو چکا تھا، اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھی۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 लाख کیش، $20 کے نوٹوں میں، 4 پیراشوٹ، 2 پرائمری بیک پیراشوٹ اور 2 ریزرو فرنٹ پیراشوٹ، اور سیٹل کے ایئرپورٹ پر ایک ریفیولنگ ٹریک ریڈی چاہیے۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی بھی غلطی یا ہوشیاری ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ فلورنس کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کومبیٹ میں گئی، اور کیپٹن جس کا نام ولیم اسکاٹ تھا اسے اس کے بارے میں بتایا۔ کیپٹن ایئر ٹریفک کنٹرول سے کنیکٹ کرتا ہے اور ساری سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایسے ایک آدمی جس کا نام ڈین کوپر ہے، اس نے فلائٹ 305 کو آئی جیک کر لیا ہے، اس کے پاس ایک بم ہے اور اس کی یہ ڈیمانڈز ہیں، اور اگر اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی تو وہ یہ پلین بم سے اڑا دے گا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی جیسے یہ خبر سنتی ہے تو وہاں سیکورٹی الرٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ایف بی آئی کو اس آئی جیکنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور لوکل پولیس اور ایئرپورٹ سیکورٹی کو بھی الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ ادھر کوپر ٹینا سے کہتا ہے کہ جب تک اس کی یہ سبھی ڈیمانڈز پوری نہیں کی جاتی تب تک یہ پلین سیٹل میں لینڈ نہیں کرے گا۔ 2 گھنٹوں تک پلین ایئرپورٹ کے اراؤنڈ چکر لگاتا رہا، اور جو پیسنجر تھے ان کو اس ساری سچویشن کے بارے میں نہیں بتایا گیا تاکہ وہ پینک نہ ہو۔
ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے لینڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے۔ 5:24 پر کوپر کی ساری ڈیمانڈز کو پورا کر دیا گیا اور 5:45 پر سیٹل کے ٹوکوما انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا دیا گیا اور کوپر نے ڈیٹونیٹر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی بھی ہوشیاری یا مسٹیک ہوئی تو وہ بم بلاسٹ کر دے گا۔ کوپر کی ساری ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ایک ریفیولنگ ٹرک پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا اور ساتھ ہی سیٹل نیشنل بینک سے $2 لاکھ کے 10,000 نوٹ بھی اکٹھے کیے گئے، جن کے سیلیئرز نمبر نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 4 پیراشوٹ بھی ارینج کیے گئے۔ اس وقت بوئنگ 727 اکلوتا ایسا کمرشل پلین تھا جس کے گیٹ پیچھے کی سائڈ سے کھلتے تھے، اور اس گیٹ میں ایک سیڑھی بھی لگی ہوئی تھی جہاں سے کوپر کو $2 لاکھ کا بیگ اور 4 پیراشوٹ دیے گئے۔ اس کے بعد کوپر نے پیسنجر اور 2 فلائٹ کریو کو بھی جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، جن میں فلورنس بھی شامل تھی، جس کو کوپر نے فرسٹ ٹائم بتایا کہ میرے پاس بم ہے۔ اب جہاز میں 5 لوگ بچے تھے: پائلٹ ولیم سکاٹ، کو پائلٹ برٹ زاک، ایک فلائٹ انجینئر اینڈرسن، ایک ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو اور ایک کوپر۔ اس کے بعد کوپر 5 شرطیں اور رکھتا ہے۔ پہلا کہ اس پلین کو میکسیکو لے چلو، مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پلین ڈائریکٹلی میکسیکو نہیں جا سکتا، ہمیں بیچ میں اتر کر کہیں اسے ریفیول کرنا پڑے گا۔ پھر سیٹل سے میکسیکو کے بیچ میں کوپر کو 2 ایسے آپشن دیے جاتے ہیں جہاں وہ اتر کر ریفیول کر سکتے ہیں، پہلا ہریزونا اور دوسرا نیواڈا۔ کافی سوچنے کے بعد کوپر رینو ایئرپورٹ پر پلین کو ریفیولنگ کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ دوسرا کہ اس پلین کے پیچھے کی سیڑھی کو کھلا رکھنا ہے، مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ پیچھے کی سیڑھیوں کو کھلا رکھ کر یہ پلین ٹیک آف نہیں کر سکتا، اور اسے آپشن دیا جاتا ہے کہ جب یہ پلین ہوا میں ہوگا تب وہ اس سیڑھی کو کھول سکتا ہے، تو کوپر اس کے لیے مان جاتا ہے۔ تیسرا، جہاز کا الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہوگا اور سپیڈ 32 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ چوتھا، جہاز کے ونگز 15 ڈگری تک جھکے ہوں گے، اور 5ویں ڈیمانڈ یہ تھی کہ ڈیورنگ فلائٹ جہاز کے لینڈنگ گیئر اوپن رہیں گے۔ 7:36 پر لگ بھگ 2 گھنٹوں بعد یہ سیٹل کے ٹوکوما انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رینو نیواڈا کے لیے ٹیک آف کرتا ہے۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ یو ایس ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹ بھی اس جہاز کے پیچھے لگا لیے گئے، ایک جہاز کے اوپر اڑ رہا تھا اور ایک نیچے۔ باہر تیز ہوا کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے اور خراب موسم میں جہاز رینو کی طرف جا رہا تھا۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلو کو کومبیٹ میں جانے کا کہا۔ جب ٹینا کومبیٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی بیک پر پیراشوٹ باندھ رہا تھا۔ 8 بجے کومبیٹ میں لائٹ انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ پیچھے کی سیڑھی کو کھولا گیا ہے اور ایئر پریشر بھی چینج ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پلین کے اندر باہر سے ہوا آ رہی ہے، تو کیپٹن انٹر کوم کے ذریعے کوپر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کوپر اس کال کا کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا، اور ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پیچھے جا کر دیکھے کہ آخر چل کیا رہا ہے، کیونکہ کوپر نے کسی کو بھی پیچھے آنے سے منع کیا تھا۔ رات کے 10:15 پر رینو کے تاؤئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیفٹلی لینڈ کرتا ہے، اور اس پلین کے پیچھے کی سیڑھی اب بھی کھلی ہوئی تھی۔ رینو ایئرپورٹ پر پہلے سے ہی FBI کے ایجنٹس رینو پولیس کوپر کو پکڑنے کی تیاری میں بیٹھے تھے، اور بوئنگ 727 کے لینڈ کرتے یہ سبھی اس پلین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، مگر وہ جیسے اس پلین میں گھستے ہیں انہیں کہیں بھی کوپر دکھائی نہیں دیتا۔ FBI نے اس جہاز میں ایویڈنس تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو صرف کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ بڈ اور 2 پیراشوٹ ملے جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجر اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حلیے کے حساب سے اس کا اسکیچ بنوایا گیا، اس کے پہلے کہ کوپر کو سیٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا۔ FBI کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا۔ جس پاتھ پر جہاز فلائی کر رہا تھا اس کا نام تھا وکٹر 23۔ یہ پاتھ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی ساتھ فلائٹ ریکارڈڈ کی مدد سے معلوم ہوا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر 8:10 پر کھلے تھے۔ ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے۔ ایئر ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا ہر ایک پوائنٹ تلاش کیا، لیکن نہ کوپر ملا اور نہ ہی بریف کیس ملا۔
یہ جگہ پورٹ لینڈ سے 64 کلومیٹر دور اتر کی طرف تھی اور ایریل واشنگٹن اور لوئس ریور کے آس پاس تھی۔ اس ایریا میں خون جما دینے والی سردی ہونے کی وجہ سے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ گھنے جنگلات اور اندھیری رات ہونے کی وجہ سے کوپر راستہ بھول گیا ہوگا اور سردی کی وجہ سے مر گیا ہوگا، یا پھر کوپر سیدھا لوئس ریور میں آ کر گرا ہوگا اور پیسوں کے وزن، پیراشوٹ اور ٹھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے کوپر سروائیو نہیں کر پایا ہوگا اور ندی میں ڈوب کر مر گیا ہوگا۔ ان سب باتوں میں ایک چیز کامن تھی کہ اگر کوپر مر بھی گیا تھا تو اس کی باڈی ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ نہ صرف کوپر کی باڈی بلکہ سرچ ٹیم کو ایک ایویڈنس تک نہیں ملا۔ ڈین کوپر کا سکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر اخباروں میں پبلش کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر $5000 کا انعام بھی رکھا گیا۔ اسی دوران ایک نیوز پیپر نے غلطی سے اس کا نام ڈین کوپر کی بجائے DB کوپر پبلش کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ آفٹر 9 ایئرز 1980 میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے صدرن واشنگٹن میں۔ کولمبیا ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے 3 نوٹوں کی گڈیاں ملی جو ٹوٹل $5800 بنتے ہیں۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر FBI کے پاس گئے۔ فارچونیٹلی ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سالوں کے بعد یہ پہلا ایویڈنس ملا تھا، لیکن بجائے کہ اس کو سالو کرنے کے اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 21 کلومیٹر دور ملے تھے۔ اس کے لیے ایک تھیوری یہ آئی کہ جب کوپر پلین سے کودا تو اس کے کچھ پیسے لوئس ریور میں گر گئے اور وہ نوٹ بہتے بہتے کولمبیا ریور میں آ گئے اور کولمبیا ریور کے ذریعے ٹینا بار پر پہنچ گئے۔ مگر پرابلم یہاں یہ تھی کہ لوئس ریور جس جگہ کولمبیا ریور سے ملتا ہے وہاں سے کولمبیا ریور ٹینا بار کے اپوزٹ سائیڈ میں فلو کرتا ہے، تو ان پیسوں کا کولمبیا ریور میں ملنے کے بعد ٹینا بار بیچ پر پہنچنا پاسبل ہی نہیں تھا اور تینوں نوٹوں کی گڈیاں ایک ساتھ بہہ کر ایک ہی بیچ کے کنارے ایک ہی جگہ آ کر رک جائیں، وہ بھی نیچرل طریقے سے، یہ بھی پاسبل نہیں لگتا۔ تو کیا پلین سے جمپ کرنے کے بعد کوپر زندہ بچ گیا تھا اور یہ پیسے کوپر نے اس بیچ پر چھپائے تھے، یا پھر کسی اور کو یہ پیسے ملے اور اس نے یہاں پر آ کر چھپا دیے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد FBI نے ٹینا بار بیچ کے اوپر کھدائی کرنا شروع کر دی، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ایک نوٹ تک نہ ملا وہاں سے۔ اس کیس کو لے کر FBI نے کوپر جیسے دکھنے والے قریب 1000 لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کوپر یا اس کو جانتا تک نہیں تھا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر شاید کوئی ٹرینڈ ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5800 کیش ملنے کے بعد بقایا 9710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں مل پائے۔ ایویڈنس کے طور پہ FBI کے پاس ڈین کوپر کے اسکیچ کے علاوہ صرف یہ ٹکٹ ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اور یہ ٹائی جس پہ لیفٹ سائڈ پہ کلپ لگی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوپر لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ یہ ایک اکلوتا ایسا کیس ہے جس کو FBI 52 ایئرز گزرنے کے بعد بھی آج تک سالو نہیں کر پائی۔ FBI کی ویب سائٹ پر اس کیس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی اوپن ہے۔ آئی ہوپ کہ مسٹر می کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا میں شدت سے انتظار کروں گا۔ آپ کا اپنا بھائی مسٹر می۔